حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ اگر آپ نماز پڑھو گے تو جنت کا حقدار بنو گے، اور نماز چھوڑو گے تو اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کہ آپ کب جنت میں جاؤ گے، کب تک دوزخ میں رہو گے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ نماز کو نماز کی طرح پڑھو، جس طرح سے میرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑھ کر اپنے امت کو سکھایا ہے، بتایا ہے، اس طریقے سے امت کو چاہیے کہ نماز پڑھا کریں۔ جس طریقے سے میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑھ کر امت کو سکھایا ہے، بتایا ہے، اس طریقے سے نماز پڑھا کریں اور نماز پڑھو۔ نماز کے لیے اللہ رب العزت، اگر آپ ایک وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور دوسرے وقت کی نماز آنے سے پہلے اگر کوئی آپ سے بھول چوک گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی گناہ کو، ان دونوں کے بیچ کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن جب اچھی طرح سے نماز پڑھتا ہے، نماز کا حق ادا کرتا ہے، رکوع صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے، سجدے کو صحیح طریقے سے پورا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے صحیح طریقے سے، رکوع سجدے طریقے سے اور قرات صحیح طریقے سے جب ادا کرتا ہے، تسبیحات کا اہتمام کرتا ہے، تکبیر کو ٹھیک سے ادا کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نمازی نماز کو پوری کر لیتا ہے تو اللہ کا ایک فرشتہ اس کی نماز کو، اللہ کا ایک فرشتہ، یہ کون فرما رہا؟ میں نہیں بتاؤں، خالی میرا یہ زبان اور میری آواز ہے، باقی حدیث کی بات ہے۔ حدیث شریف اللہ رب العزت کے پیارے حبیب یہ فرما رہے ہیں، اس کی ریشم کے رومال میں لپیٹ کر نہایت عزت کے ساتھ اللہ کی خدمت میں لے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں، اگر آپ صحیح طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، تو آپ کی نماز کو اللہ کے ایک فرشتہ آتا ہے جو کہ ریشم کی رومال میں لپیٹ کر اس نماز کو اللہ کی خدمت میں لے جاتا ہے، اور لے جانے کے بعد جب وہ فرشتہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے تو نماز آپ کے لیے کیا کرتی ہے اور کیا کہتی ہے، یہ بھی آپ سنیں، بہت ہی غور سے سنیں، بات دل لگا کر کے سنیں یار۔ وہ نماز اللہ سے کہتی ہے، اے اللہ، جتنے اچھے طریقے سے تیرے اس بندے نے مجھے پڑھا ہے، جتنے اچھے طریقے سے تیرے اس بندے نے مجھے پڑھا ہے، یعنی نماز یہ کہہ رہی ہے، نماز بخشش کی دعا کر رہی ہے۔ سنیں کہ اے اللہ، جتنے اچھے طریقے سے اس بندے نے، اس نمازی نے مجھے عزت بخشی ہے اور میرے رکوع اور میرے سجدے کو لنگڑا لولا نہیں رکھا، ٹھیک ٹھاک بنا کر بھیجا ہے، اسی طرح اے میرے اللہ، میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں کہ میرے پڑھنے والے کو تو عزت عطا کر، میرے پڑھنے والے کو۔ یہ دیکھیں، یہ نماز کی دعا ہے۔ اگر نماز اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اگر دعا کرتی ہے تو اللہ رب العزت کی وہ عبادت ہے، اس کی دعا رد نہیں کی جائے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ اب دیکھیں، اور میرے پڑھنے والے کو تو شرافت عطا کر، میرے پڑھنے والے کو تو شرم و حیا عطا کر، میرے پڑھنے والوں کو تو طہارت و پاکیزگی عطا کر، میرے پڑھنے والے کو تو دنیا آخرت میں جزا خیر عطا کر۔ یہ نماز کی دعا ہوتی ہے جس کی برکت سے اللہ تعالی نمازی کو بے حیائی سے بچا لیتا ہے، بے شرمی سے بچا لیتا ہے، تمام طرح کی تمام قسم کی بربادیوں سے اور برائیوں سے اللہ رب العزت اس نمازی کو بچا لیتا ہے۔ یہ نماز پڑھنے والے کی اہمیت ہے کہ جس کی خدمت، جس کی شرمگاہ، جس کی شرم و حیا خود اللہ رب العزت بچا رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ جس کے طرف اللہ کا ہاتھ ہو جائے، وہ بندہ کیسے دنیا میں سر اس کا نیچے ہو سکتا ہے، کس طریقے سے وہ سر جھکا کر کے چل سکتا ہے، یعنی کہ دنیا کے ڈر سے کیسے اس کا سر نیچے ہوگا۔ میں نے بتایا بھی ہوں کہ آپ سر جھکاؤ، لیکن کہاں؟ جہاں جھکانے کے لائق ہے، جہاں جھکانے کا وقت ہے، اس جگہ پہ آپ سر جھکاؤ، نہ کہ ہر جگہ پہ آپ سر کو بھی جھکا کے مت چلیں، سر کو اٹھا کے چلیں۔
لیکن اگر بات آ جائے آپ کے سامنے اگر کسی عورت کی، اس جگہ پہ آپ اپنا سر نیچے کر لیں تاکہ آپ کی بری نظر اس عورت پر، اس بہن پر، اس ماں پر نہ پڑنے پائے۔ کیونکہ اگر آپ کا ذہن کبھی خیال یہ اٹھتا ہے، نفس اگر ابھرتا ہے، تو آپ جس کے اوپر بھی نظر ڈالنا تو اپنے گھر والے کہ اسی پر آپ خیال کر لینا، ذہن میں اس کی یاد ضرور بسا لینا۔ اتنی سی بات میری گزارش ہے کہ یار کسی کے ماں بہنوں پر گندی نظر ڈالنے سے پہلے اپنی ماں بہن کو یاد کر لیا کرو، اپنی ماں بہن کو یاد کرو ایسا کرنے سے پہلے۔ اور آپ یہ کبھی نہ بھولیں کہ ہماری گناہ، ہمارا ثواب کبھی کبھی فرشتوں سے بھی بھول چوک ہو جاتا ہوگا، وہ فرشتے نہ لکھتے ہوں گے، لیکن یاد رکھو کہ اللہ رب العزت نے 2 فرشتوں کو مقرر کیا ہے، جو کہ وہ فرشتے صرف اور صرف ہم اللہ کی نافرمانی تو کر سکتے ہیں لیکن وہ فرشتے کبھی نہیں کر سکتے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقائے رحمت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رات اور دن کے ملائکہ نماز فجر و عصر میں جمع ہوتے ہیں، جب وہ جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان سے فرماتا ہے کہاں سے آئے، حالانکہ وہ جانتا ہے، عرض کرتے ہیں تیرے بندوں کے پاس سے، جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے اور انہیں نماز پڑھتا چھوڑ کر تیرے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب یہ فرشتے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں کہیں گے کہ اے میرے مولا، اے میرے رب، تیرے اس بندوں کو میں نے ان کے پاس جب گیا تو وہ ان کو نماز پڑھتا ہوا پایا اور نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ کر تیرے بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو فرشتے کب آتے ہیں؟ صبح فجر کے وقت ایک فرشتہ آتا ہے تو دوسرا شام عصر کے وقت میں آتا ہے۔ آخر کب کب بچو گے آپ؟ کتنے ٹائم بچو گے؟ ایک فرشتے آتے ہیں جو کہ فجر کے وقت آتے ہیں، وہ شام عصر کے وقت آتے ہیں، جو عصر کے وقت آتے ہیں وہ دوسرے دن فجر کے وقت جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان کے نگاہوں سے آپ کبھی نہیں بچ سکتے ہیں۔ آپ دنیا کے انسان کی نظر سے تو بچ سکتے ہیں لیکن فرشتوں کے نظر سے آپ کبھی بھی نہیں بچ سکتے۔ تو یار کبھی جایا کرو تو یہ نہ سوچا کرو کہ میں تنہائی میں ہوں، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، جو جی چاہے وہ میں کر سکتا ہوں، یہ کبھی خیال مت لایا کرو۔ اے مسلمانوں سنو، ہاں تمہیں انسان تو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے فرشتے آپ کے برے اعمال اور اچھے اعمال وہ لکھ رہے ہیں۔ لیکن ایک بات یہ سن لو، یہ جو گناہ لکھنے والا فرشتہ ہوتا ہے، جب آپ گناہ کرتے ہیں تو وہ گناہ لکھتا ہے، لیکن جب آپ ثواب کرنا شروع کر دیتے ہیں، حضور پر درود و سلام جب پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو وہی فرشتہ پھر آپ کے گناہوں کو مٹانے لگتا ہے اور مٹا کر کے آپ کی وہ نیکیاں لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اپنے گناہوں کو مٹواؤ، اپنے گناہوں پر سفیدہ لگواؤ اور اپنے اعمال پر اپنے رجسٹر میں اچھا نیکی لکھواؤ تاکہ دونوں فرشتوں کے رجسٹر میں نیکی ہی نیکی ہو۔ تو جب آپ کو قبر میں بھی اتارا جائے گا اور منکر نکیر جب آئیں گے آپ سے سوال کرنے تو یہ نماز کھڑی ہو جائے گی جواب دینے کے لیے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ ابھی اسے نیند لگی ہے، سونے دو، آپ کے لیے جنت کے بچھونے بھی بچھایا جائے گا، جنت کے لباسیں ملیں گے، جنت کی خوشبو ملے گی، ہر ایک چیز پھر موجود ہوگا آپ کے لیے۔ لیکن ایک بات، نمازیوں کے لیے جنت میں بھی سکون نہ ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ سے فریاد کریں گے کہ مولا کہ جنت میں نماز نہیں پڑھنے کو ملے گا۔ جن کو نماز سے محبت ہے انہیں لگے گا، سب کو نہیں لگے گا۔ سب کو جو جہنم کی آگ میں جلے رہیں گے وہ جنت میں جائیں گے تو بڑا سکون ملے گا، سب کو سکون ملے گا۔ لیکن جو نماز سے محبت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، وہ اللہ سے جنت میں بھی یہ فریاد کرے گا کہ مولا نماز پڑھنے کو نہیں ملے گا۔ لیکن جنت میں حالانکہ نماز نہیں پڑھی جائے گی، آپ کو دنیا میں جتنی کوشش کرنا ہے تو کر لیں، پڑھنا ہے پڑھ لیں، ورنہ وقت نہیں ملے گا کہ مرنے کے بعد آپ نماز پڑھ لو، مرنے کے بعد آپ توبہ کر لو۔ اور ایک بات کہ مرنے کے بعد موت کے وقت آپ کی توبہ بھی قبول نہ کی جائے گی۔ تو یار سنبھل جاؤ کہ موت سے پہلے پہلے آپ توبہ کر لو، نہ جانے کس موڑ پر موت آ جائے۔ اور دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے
ہمارے اعمال لکھنے کے لیے فرشتے ہم پر مقرر فرمائے ہیں۔ دن میں 2 بار ان کا تبادلہ ہوتا ہے۔ صبح جو فرشتے آتے ہیں وہ عصر کے وقت چلے جاتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ حدیث میں بھی آ رہا ہے، میں حدیث کی بات بول رہا ہوں، کوئی اپنی بات بنائی ہوئی نہیں بول رہا ہوں۔ اور عصر کے وقت جو آتے ہیں وہ دوسرے دن فجر کے وقت جاتے ہیں، اور یہ دونوں اوقات نماز ادا کرنے کے ہیں۔ تو اس حدیث پاک کا خلاصہ یہی ہے کہ جو فرشتے کسی خوش نصیب نمازی کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ اللہ عز و جل کی جناب میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم سب صبح گئے اس وقت بھی تیرا بندہ نماز ادا کر رہا تھا، اور شام کو واپس ہوئے تو اس وقت بھی نماز ادا کر رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا۔ اللہ اکبر! یہ جب فرشتے کہیں گے تو اللہ رب العزت ہماری مغفرت فرما دے گا۔ تو نماز پڑھا کریں یار، نماز کے لیے وقت نکالیں، دوسرے کام کے لیے بلکہ وقت نہ ملے تو مت کرو، لیکن نماز نہ چھوڑو، نماز جان بوجھ کے مت چھوڑو، ورنہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے نماز ایک وقت کی نماز چھوڑنے کا۔ نماز نہ چھوڑو، نماز کو ادا کرو۔